السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 13، 14، 15 یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان آیات کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا قصہ مختصر انداز میں بیان کیا ہے، بہت مختصر انداز میں۔ اب یہاں سے تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کا، اس واقعہ کا آغاز کیا اور فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اب ہم ٹھیک حق کے ساتھ ان اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہیں، یعنی اب یہاں سے تفصیل سے ان کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف تھے، یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ، نوجوان لوگ تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے ہمارے اور آپ کی طرح سے، نوجوان لوگ تھے، اور نوجوانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے نوجوانی دیا ہے، اللہ نے اگر نوجوانی دیا ہے، نوجوانی کے عالم سے ہم لوگ بھی گزرے ہیں، دنیا کے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، نوجوانی کے عالم سے ابو بکر عمر بھی گزرے تھے، نوجوانی کے عالم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی گزرے، اور آج کل کے نوجوان ہیں ان کو بھی اللہ نے نوجوانی دی ہے۔ نوجوانی کو ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ شاید نوجوانی کو ان لوگوں نے جوانی دیوانی سمجھ لیا ہے، اس لیے جو من میں آتا ہے کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس نوجوانی کو اللہ نے نعمت کے طور پر دیا ہے۔ یہ بھی اصحاب کہف جو تھے بالکل نوجوان تھے، ینگ تھے، ایک ٹین ایجر تھے، جو ان کے بارے میں تفسیر آتی ہے، یہ لوگ ٹین ایجر تھے، یہ لوگ، لیکن ٹین ایجر ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا توحید رچا بسا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی الہ واحد ہے، یہ خیال ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بات ان کے سمجھ میں آئی ہوئی تھی۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پوجا وہ لوگ نہیں کر رہے تھے، جیسا کہ آج کل بیشتر نوجوانان کرتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کا نفس کہتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے لاجک بھی لے آتے ہیں۔ ابھی دوسری چیزوں کے لیے لاجک نہیں لائیں گے، جو اللہ کے دوسرے احکام ہیں اس کے لیے دلائل پیش نہیں کریں گے، لیکن جو وہ کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، اور جیسا کہ ہم نے بتلایا اس سے پہلے کہ تفسیر میں کہ 7 لوگ تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا، اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا وزدناہم ہدی، اور ہم نے، اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ اور اس مفہوم کی جو دوسری آیات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کئی اہل علم نے کہا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کم اور بیش ہوتا رہتا ہے۔ ابھی ایمان جو ہے نا، ایمان کبھی کم بھی ہوتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کیا اور ان کی تقوی کو اور زیادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فتح آیت نمبر 4 میں کہا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ہم ان کے ایمان کے ساتھ، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، یعنی جو ایمان ہے اس میں اور ایمان بڑھے، تو اس سے
سلف صالحین کا جو منہج ہے وہ یہ کہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے، انسان کا جو تقویٰ ہوتا ہے، انسان کی جو ہدایت ہوتی ہے، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو کیسا ایمان چاہیے؟ کمی والا ایمان چاہیے، لیکن ہماری ایکٹیویٹی تو بتلاتی کہ ہم کو کم والا ایمان چاہیے، کیونکہ ایمان کو اگر بڑھانا ہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا ہے۔ ابھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم اگر کوتاہی کریں گے اور کوتاہی کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے ایمان کا گراف گھٹتا چلا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایمان اور ہدایت دیتا ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چند نوجوان تھے یہ اپنے رب پر ایمان لائے، تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کی ہدایت کو ہم نے اور زیادہ کر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، یعنی مضبوط کر دیا، لہذا وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارا رب، ربنا رب السماوات والارض، وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قوم اور ان کے شہر کے لوگوں کی مخالفت اور عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے تو بڑی اچھی بات ہے، سکون ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات پر ریڈی رکھنا چاہیے کہ اگر ایمان اور ہدایت کے لیے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا پڑے تو اس کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے۔ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بیچ کر کے عیش و عشرت کے سامان کو خریدنا یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا شیوا ہے۔ انسان جو ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، یعنی ان کو حوصلہ دیا کہ ان کے قوم کے لوگ جب مخالفت کرے تو ان کو وہ فیس کر لیں، عیش و عشرت کی زندگی کو جب چھوڑنا پڑے تو وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سلف و خلف کے کئی ائمہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نوجوان تھے، چند نوجوان، ان کا تعلق رومی بادشاہوں اور سرداروں سے تھا، یعنی بادشاہوں کی اولاد تھے یہ لوگ، سرداروں کی اولاد تھے یہ لوگ، چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں تھے، ہمارے اور آپ کے جیسے ٹٹ پونجیے لوگ جن کی اولاد آج سمجھتے کہ ہم لوگ آسمان میں ہی چل رہے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے جیسے ٹٹ پونجیے لوگ جو ہیں ان کی اولاد سمجھتی کہ ہم لوگ تو آسمان میں ہی چل رہے ہیں۔ یہ جو چند نوجوان تھے یہ رومی بادشاہوں اور سرداروں کی اولاد میں سے تھے۔ اس شہر کے اندر، اس قوم کے لوگوں کے اندر ایک رسم و رواج تھا کہ یہ لوگ سال میں ایک دن عید کے طور پر میلے میں جمع ہوتے تھے اور وہاں جمع ہو کر کے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور بتوں کے لیے جانور کو ذبح بھی کیا کرتے تھے۔ سال میں ایک دن آیا، سب لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ نکلے۔ اس زمانے میں ایک ظالم و جابر سرکش بادشاہ دقیانوس، جیسا کہ کل بتلایا تھا، وہ رہتا تھا۔ اس کا کام تھا کہ لوگوں کو ایسے شرک و کفر کی طرف ترغیب دے اور سب کو لے کر کے آئے۔ سارے لوگ آئے تو یہ نوجوانان بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ آئے اور اپنی بصیرت کی آنکھوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات غلط معلوم ہوئی۔ کہا کہ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ پوجا پاٹ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جانور ذبح کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ خیال جس نوجوان کے دل میں پہلے آیا وہ اس بھیڑ سے ہٹ کر کے دور وہیں پہ سامنے ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے وہ ساتوں نوجوان 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں کے ساتھ اٹھ کر کے وہاں سے نکل گئے اور آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب ساتوں بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ساتوں کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ یہ جو دوسرے بیٹھے یہ کیوں بیٹھے ہیں، چونکہ ایسے لوگوں کے بیچ میں ہیں جہاں پر کفر و شرک کا دار دورہ ہے۔ اب وہاں پر یہ ساتوں تو بیٹھ گئے لیکن سب کے دل میں خدشہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساتوں کو جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3336۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، جب روحیں ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں تو دنیا میں وہ روحیں مل جاتی ہیں
اور جو روحیں آپس میں اجنبی ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو 7 لوگ تھے ان کی روحیں آپس میں متعارف تھیں، لہذا سب کے سب آ کر کے ایک ہی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ ایک ہی وجہ سے بیٹھے ہیں. اب جب بہت دیر تک بیٹھے رہے اور میلہ ٹھیلا چل رہا ہے، لوگوں کی رنگ رلیاں چل رہی ہیں اور یہ لوگ اکیلے بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ دیکھو میرے دوستو، ہم تمام میں ایک کامن چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس بھیڑ بھڑے جگہ کو چھوڑ کر کے اس جگہ کو اختیار کیا ہے. کوئی ایک کامن چیز تو ہے ہم لوگوں میں، لہذا اچھا ہوگا کہ تم لوگوں نے کیوں اس جگہ کو چھوڑا، سب ایک دوسرے کے اپنے اپنے حالات بیان کرو. تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، یہ لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، بے پردگی بے حیائی اور فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں، رنگریاں منا رہے ہیں. یہ جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ سب کام تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. یہ لوگ تو شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ چیز مجھ کو بھلا معلوم نہیں ہوا جس کی وجہ سے میں یہاں پر آ کر کے بیٹھ گیا. کے بعد دیگرے 7 نوجوانوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اسی وجہ سے یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں. سب ایک دوسرے پہ متفق ہو گئے، کہا کہ یہ چیز شرک ہے اور ہم لوگ توحید پرست ہیں، ہم لوگوں کو ان سے الگ اور اللہ کی خالص عبادت کرنی چاہیے. متفق ہو کر کے ان لوگوں نے ایک جگہ پر ایک عبادت خانہ بنا دیا، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ مصلی بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ خالص اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، مصلی بنا لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں. ویسے ہی ان لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا اور ساتھوں کے ساتھوں آپس میں بھائی بن کر کے، دوست بن کر کے، توحید پرست بن کر کے اس عبادت خانے میں عبادت کرنا شروع کر دیا. جب وہ لوگ اس عبادت خانے میں عبادت کرنا شروع کر دیے تو قوم کے لوگوں کو معلوم چلے گا ابھی ٹپٹور میں، شہر ٹپٹور کے اندر کہیں پر کچھ ہوگا، شہر ٹپٹور کے اندر کہیں پر کچھ ہوگا. آج نہیں پتہ چلے گا، ایک وقت میں تو پتہ چل جائے گا نا، کوئی بھی ادھر سے گزرے گا تو کہا ہاں فلاں جگہ پر فلاں کام ہو رہا ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے عبادت خانہ بنایا ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک الگ قسم سے عبادت کر رہے ہیں. تو فوراً جا کر کے بادشاہ کے پاس شکایت کیا کہ دیکھیے چند نوجوان ہیں جو جا کر کے دیکھیے فلاں عجیب قسم سے جو ہے عبادت کر رہے ہیں، ان کو بلائیے. بادشاہ نے فوراً اپنا ہرکارہ بھیجا، آرڈر بھیجا کہ ان 7 کو جو ہے ہمارے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہو. ذرا سوچیے آج کل کے نوجوان اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ بھی 7 نوجوان ہیں، یہ بھی 7 نوجوان ہیں جو اپنے دین، اپنے توحید کو بچانے کے لیے ہر چیز داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں. آج کے ڈیٹ میں ہمارے قوم کے بھی نوجوان ہیں جو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے ریڈی ہے، کفر و شرک کے دلدل میں جانے کے لیے بھی ریڈی ہیں، اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے بھی ریڈی ہے، ناپاکی اور نجاست میں گرنے کے لیے بھی ریڈی ہے. اور یہ نوجوان جو بالکل ٹین ایجر ہیں، یہ نوجوان اپنے دین کو، اپنے توحید کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہیں. 7 کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا اور ان سے ان کا دین پوچھا گیا تمہارا دین کیا ہے؟ وہ تو ہمارے ہی قوم کے لوگ، ہمارے ہی قوم کے لوگوں کے بچے ہو، آخر تمہارا دین کیا ہے؟ وہاں پر ان 7 نوجوانوں نے نہ صرف یہ کہ برملا بادشاہ کے سامنے، بھرے دربار میں لوگوں کے سامنے، نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے توحید کا اقرار کیا بلکہ بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دے دی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، اس وقت جب وہ لوگ بڑے دربار میں کھڑے ہوئے. اِذْ قَامُوا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کب؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر اللہ کے دین کو مضبوط کر کے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، اللہ آپ کو طاقت و قوت سے نوازے گا. پوری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ اسی چیز سے بھری پڑی ہے. اللہ نے کہا کہ جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. فقالو، تو بادشاہ کے سامنے، دربار کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے برملا کہا، ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا جو رب ہے
یہ مٹی پتھر کے بت نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو. ہمارا جو رب ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے جس کو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے. ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی رب سمجھ کر کے، الہ سمجھ کر کے، معبود سمجھ کر کے نہیں پکار سکتے. ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا الہ تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ایک جملے میں ان لوگوں نے توحید کو بیان کر دیا. آج ہم مسلمان ہو کر کے بھی فلاں بابا کو اپنا الہ مانتے ہیں. مسلمان ہو کر کے بھی مزاروں میں لیٹے ہوئے مردے کو اپنا الہ مانتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر کے بھی جو مرا پڑا ہوا ہے اس کو اپنا الہ مانتے ہیں. لیکن وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم رب سمجھ کر کے نہیں پکار سکتے. لقد قلنا اذا شططا، ہم نے اس رب کے علاوہ اگر دوسرے کو رب پکارا تو ہم نے باطل بات کہی، جھوٹ بات کہی، عقل سے دور بات کہی. اپنی دلیل دینے کے بعد اب یہ لوگ دلیل مانگ رہے ہیں. دیکھیں اس زمانے میں توحید پرست ہیں، اس زمانے کی توحید پرست ہے. ابھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی نہیں. اس زمانے کے توحید پرست دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو اللہ سمجھ کر کے نہیں پکار سکتے، اور اگر ہم نے پکارا تو ہم نے باطل، جھوٹ اور عقل سے دور بات کہی. اور اس کے بعد کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، بادشاہ صاحب جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لیا ہے. حالانکہ بادشاہ خود شرک و کفر کی دعوت دینے والا، اس کے سامنے یہ چند نوجوان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے یہ قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو اپنا رب اور معبود بنایا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین. اللہ کے ساتھ جو شریک کر رہے ہیں اس پر یہ دلیل دے کر کے دکھیں، ایک دلیل پیش کر دیں. یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس پر دلیل پیش کر دیں. اسے کیا پتہ چلا کہ توحید خالص سچے دلیلوں پر مبنی ہوتا ہے، اور جو شرک و کفر ہوتا ہے اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتا ہے، اور بغیر دلیل کے جو دین ہو وہ باطل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنایا ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے عمل پر دلیل پیش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دلیل پیش کریں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس آدمی سے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھے. مطلب کیا؟ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. سامعین اکرام، یہاں تک واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہم اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ درس قرآن مختصر ہے. انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں کل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.